خل آج ہی آپ اوتھ اٹھا کے آئے ہیں، آپ مکمل وزیر اطلاعات بن گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے فاروق بھائی آپ کا شکریہ۔ بالکل آج اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی۔ 17 نئے لوگ شامل ہو گئے ہیں کیبنٹ میں، 6 اس میں وزراء ہیں، 4 اس میں مشیر ہیں، اور 8 جو ہیں وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہے۔ سہیل افریدی صاحب کا اور عمران خان صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ٹرسٹ کیا، اور آج میں نے ایز اے صوبائی وزیر حلف بھی اٹھایا، اور باقی 5 وزراء نے بھی 4 وزراء نے حلف اٹھا لیا۔ ایک جو ہمارا وزیر تھا وہ آؤٹ آف کنٹری ہے، وہ کچھ دنوں میں آ کے حلف اٹھائے گا۔ یہ کل میں نے کہیں سوشل میڈیا پوسٹ دیکھی تھی، میں نے کہا اس سے پہلے کہ ٹاپک شروع کروں تو پتہ چلا کہ غالباً پشاور پریس کلب کے ہر ممبر کو 1-1 لاکھ روپیہ مل رہا ہے، اور آپ لوگوں نے کوئی گرانٹ جاری کی ہے، یہ بات درست ہے؟ جی بالکل، یہ بات درست ہے۔ عید الاضحیٰ کے لیے 1-1 لاکھ روپے دیا جا رہا ہے تمام صحافی برادری کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ جو مہنگائی ہوئی ہے اور جو مہنگائی کا دور ہے، تو اس میں صحافیوں کا گھر چلانا، اور پھر عید قربان پہ قربانی کے لیے سی ایم سہیل افریدی صاحب نے انیشیٹو لیا ہے۔ پشاور پریس کلب کے تمام ممبرز کو 1-1 لاکھ روپے دیا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پھر تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم وزیر اعلیٰ مریم نواز تک بھی یہ پیغام پہنچائیں، آپ کا یہ کلپ پہنچائیں، اور لاہور پریس کلب میں بھی صحافی تو میرے خیال میں آپ کو 2500-3000 ہو گئے ہیں، 1-1 لاکھ روپے پتہ نہیں دیا جا سکتا یا نہیں دیا جا سکتا، مشکل ہو جائے گا، لیکن چلیں آپ نے دیا ہے، انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں۔ بھائی یہاں بھی جو یہاں ان کی تعداد ہے وہ 550 سے اوپر ہے، 550 سے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ خود بھی اینکر ہیں، ویل نون جرنلسٹ ہیں۔ جرنلسٹ کے لیے اس مہنگائی میں گھر چلانا بڑا مشکل ہو رہا ہے، اور باقی میڈیا ہاؤسز سے بھی تنخواہوں کا ایشو بنا ہوا ہے۔ پھر کچھ ہمارے صحافی برادری اخبارات کے ساتھ جو ہے کام کر رہے ہیں، ان کی بھی تنخواہوں کا مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اب 40 کروڑ روپے کی منظوری کیبنٹ نے دی ہے، جو اخباروں کے پینڈنگ لائبلٹیز رہتے تھے وہ بھی ہم کلیئر کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک معاہدے پہ پہنچے ہیں، جس میں 40 کروڑ اگلے اے ڈی پی میں ریلیز کیا جائے گا۔ جتنی بھی پینڈنگ لائبلٹیز ہے خیبر پختونخوا کی حکومت صحافیوں کے حوالے سے، اخبارات کے حوالے سے، یا پھر میڈیا ہاؤسز کے حوالے سے، وہ تمام تر لائبلٹیز بھی کلیئر کر رہے ہیں۔ اور ہماری پریورٹی ہے ہمارے جرنلسٹ، کیونکہ جرنلسٹ جو ہے وہ جوڈیشری کے ساتھ ساتھ صحافت بھی ایک اہم ستون ہے اس ملک کا، جتنا ہو سکے گا خیبر پختونخوا حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ شفیع بھائی کتنے لوگ ہو گئے ہیں آپ کیبنٹ میں، یہ کل تعداد کیا ہو گئی ہے؟ 31 لوگ ہو گئے ہیں۔ 31 ہو گئے ہیں، تو آپ لوگ تو کفایت شعاری کی بات کر رہے تھے، آپ لوگوں نے اور بڑھا دیا ہے تعداد وغیرہ، یعنی مجھے اس سے بالکل سوال سے نہ سمجھا جائے کہ مجھے آپ کی وزیر بننے پہ اعتراض ہے، لیکن یہ مطلب دیکھا جائے تو پنجاب کے ہمارے ہاں میرے خیال میں کوئی 17 سے 18 لوگ ہیں، تو یہ پھر کیا صوبے میں یعنی وزارتیں آپ کہہ رہے ہیں بخوبی چلائی جا سکیں، اس لیے ان لوگوں کا انتخاب کیا گیا؟ کابینہ میں توسیع کا فیصلہ کس طرح سے ہوا ہوگا؟ دیکھیں کافی سارے جو ڈپارٹمنٹس تھے وہ سی ایم افریدی صاحب خود اس کو دیکھ رہے تھے، 18 سے زیادہ محکمے تھے۔ اچھا، پھر سی ایم افریدی صاحب کی اپنی بھی مصروفیات تھی، پارٹی کی تحریک کے حوالے سے بھی، گورننس کے حوالے سے بھی، پھر امن و امان کا بھی بہت بڑا ایشو ہے خیبر پختونخوا میں، جس کو بڑا کلوزلی سی ایم خیبر پختونخوا مانیٹر کر رہے ہیں۔ تو پھر تمام پارٹی نے یہ فیصلہ کیا، پولیٹیکل کمیٹی نے یہ اختیار افریدی صاحب کو دیا کہ وہ اپنے کیبنٹ کو ایکسپینڈ کریں، اور اسی روشنی میں عمران خان صاحب کی ہدایت کی روشنی میں جو کیبنٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے، تاکہ گورننس کی جو ایشو ہو وہ نہ آئے، اور ایک بہتر گورننس خیبر پختونخوا کی عوام تک پہنچے۔ تو ممبران کی تعداد 31 ہو گئی ہے، اور تمام محکمے جو ہیں ان میں اگلے ایک دن میں جو محکمے ہیں وہ بھی ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے۔ یہ بتائیے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی گورنر کے پی سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور کوئی ترمیم وغیرہ کی باتیں بھی کوئی زیر بحث آئی ہوں گی؟ دیکھیں اس وقت فاروق صاحب کے 28ویں ترمیم کی قیاس آرائیاں جاری ہیں، البتہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، ایون نون لیگ کے جو ہمارے کولیگز ہے یا جو ان کے پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اگر آپ یہ سوال ان سے بھی کریں گے تو ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ 28ویں ترمیم میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ لیکن جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ تعلیم اور صحت کو وفاق کے حوالے کیا جا رہا ہے، پھر کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری قرار دیا جا رہا ہے، فاٹا کی بات ہو رہی ہے، گوادر کی بات ہو رہی ہے، این ایف سی کو ریوائز کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں لے کے اسی ضمن میں ہماری ملاقات گورنر خیبر پختونخوا کنڈی صاحب سے ہوئی،
جو وفد تحریک انصاف کا تھا اس کو اسد کیسر صاحب اور جنید اکبر خان صاحب لیڈ کر رہے تھے. تو بڑی پازیٹیو وہ ملاقات رہی ہے کیونکہ ایک سٹانس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ان تمام چیزوں پہ. اگر پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام چیزوں کے خلاف کڑی ہوتی ہے تو 28ویں ترمیم تو پاس نہیں ہو سکتی. اگر وہ اس کے خلاف کڑی ہوتی ہے تو تحریک انصاف ان سے ہاتھ ملائے گی, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کی پارلیمنٹ ہے یہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے آئینی ترمیم کرنے کا, چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو. یہ ایک الگ بحث ہے. 26 اور 27ویں ترمیم جس طریقے سے کی گئی ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی حصہ تھا, نون لیگ تو ویسی بھی اس کو لیڈ کر رہی تھی, اس ترمیم سے پارلیمنٹ سے طاقت لی گئی, استثناء دیا گیا, اور تمام تر جو شک تھے اس میں کوئی ایسی ایک شک نہیں ہے جو کہ عام پبلک سے اس کا کوئی ریلیشن ہو. اگر 28ویں ترمیم میں پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مخالفت میں کڑی ہوتی ہے تو تحریک انصاف ان کے ساتھ کڑی ہوگی, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ حکومت کے خلاف, اس موجودہ غیر آئینی ترمیم کے خلاف کوئی بھی سیاسی پارٹی کڑی ہوگی, تحریک انصاف. یہ تو آپ نے خبر دے دی ہے. اب ظاہری بات ہے اتنا بڑا سٹیپ خان صاحب کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہوا ہوگا کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا کہ بھائی پیپلز پارٹی کی جاؤ حمایت کرو, انہوں نے اجازت دی ہوگی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ترمیم کے خلاف پیپلز پارٹی کھڑی ہوتی ہے تو تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اس سٹانس پہ دونوں کا ایک ہی ہوگا, دونوں اکٹھی ہوں گی. نہیں, یہ بات تو بڑی کلیئر ہے, یہ ڈائریکشن بڑی کلیئر ہے کہ موجودہ حکومت کے خلاف اور پھر 26ویں 27ویں ترمیم کے خلاف بھی خان صاحب کی ہدایات تھی, لیکن وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے بھی پاس ہوئی ہے. اگر پیپلز پارٹی اب ایک رول پلے کرنے کو تیار ہے, وہ یہ سمجھتی ہے کہ 28ویں ترمیم سے صوبوں سے, کیونکہ اس میں چھوٹے صوبے متاثر ہوں گے, خیبر پختونخوا اور بلوچستان خاص کر, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے چھوٹوں صوبوں کو نقصان ہوگا, کراچی ان کا مین سٹیک ہولڈر ہے, پھر سندھ کی تقسیم پہ ان کی ایک اپنی ایک سٹانس ہے, پھر NFC کا جو ایک شیئر ہے اس کی ریویژن پہ بھی ان کا ایک اپنا سٹانس ہے. تو ان کی تو سیاست ہی ان تمام چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی ایک بنیادی یا ایک اصولی سٹینڈ لیتی ہے تو تحریک انصاف ان کے ساتھ کڑی ہوگی. جیسے میں نے شروع میں کہا BISP جس پہ آپ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے ہیں, 700 ارب سے زائد کا منصوبہ ہے, یہ بھی اسی چیز میں شامل ہیں, اور بہت سی چیزیں ہیں. تو اس سب میں بھی پھر آپ کو پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں, اس وقت تو فاروق صاحب کے کسی کے پاس کوئی کلیئر پکچر نہیں ہے. 26 اور 27 ترمیم میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ایک الگ ڈرافٹ تھا, پیپلز پارٹی کے ساتھ الگ ڈرافٹ تھا, اور پھر جو منظور ہوا وہ کچھ الگ تھا. تو ان دونوں جماعت کے اختیار میں کچھ ہے نہیں, یہ ڈنڈے کے زور پہ دونوں اکٹھے ہوئے تھے, اور ڈنڈے کے زور پہ ہی 26 اور 27 ترمیم پاس کی گئی ہے. لائن میں کڑے ہو کے انہوں نے ٹپے لگائے. اب اگر دیر آئے درست آئے, اگر ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم کے خلاف کوئی اصولی سٹینڈ لیتی ہے, اور اس میں اعتماد کا ایک دوسرے پہ ہونا بھی بڑا ضروری ہے, کیونکہ اعتماد کا فقدان ہے. کئی چیزوں پہ ہم نے دیکھا کہ ہم 26 اور 27 ترمیم میں GUI کے ساتھ ہماری ملاقاتیں بھی جاری تھی, مولانا صاحب سے بھی بات چیت ہو رہی تھی. پھر اینڈ آف دا ڈے مولانا صاحب نے اس کے حق میں ووٹ دیا, اور ان کا سٹانس یہ تھا کہ ہم نے جو امینڈمنٹس کرانی تھی وہ کرا لی, اب وہ اس امینڈمنٹس کے بعد وہ ووٹ دیں گے, تو انہوں نے ووٹ دیا. تو آپ مولانا سے اب ڈرے ہیں, یعنی لاسٹ ٹائم جو 2 مرتبہ ہوا ہے, آپ مولانا سے تھوڑے سے گھبرائے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں لیکن پھر کچھ کرتے کچھ اور ہیں. فاروق صاحب, الائنس کے لیے کسی بھی 2 جماعتوں میں اعتماد کا ہونا بڑا ضروری ہے. اعتماد کا اگر فقدان ہوگا تو پھر وہ الائنس آگے نہیں چل پاتی.